میری اماں نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا بیٹا اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ میرے نام پر 2 مارکیٹیں ہیں، ایک میں نے تمہارے لیے رکھی ہے اور ایک اپنی بیٹی فوزیہ کے لیے۔ اب وہ مارکیٹ تمہاری امانت ہے۔ اپنی بہن کو رخصت کرتے وقت اور کچھ دو نہ دو مگر اس کی دعائیں ضرور لینا۔ میں ابا کی بات پوری طرح سمجھ چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے والد صاحب نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ جب میری بہن فوزیہ کو یہ خبر ملی کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، بار بار ابا کو آوازیں دیتی رہی۔ اسے کئی مرتبہ بے ہوشی کے دورے پڑے کیونکہ اماں تو بہت پہلے ہی ہم سے جدا ہو چکی تھی۔ اب اس گھر میں صرف میں اور میری بہن ہی باقی رہ گئے تھے۔ ایسی مشکل وقت میں ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ رشتہ دار چند دن ہمارے ساتھ رہے اور پھر اپنی اپنی زندگیوں میں واپس چلے گئے۔ میں نے ابا کی آخری وصیت کو اپنی ذمہ داری سمجھا اور فوزیہ کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ میں نے کبھی اس کے ساتھ سختی نہیں کی بلکہ اسے ویسے ہی رکھا جیسے ابا چاہتے تھے۔ بے شک وہ میری لاڈلی تھی۔ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی، خاندان کے لوگ میرے پاس آتے اور طرح طرح کی باتیں کرتے۔ کوئی کہتا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، تم ہمارے گھر داماد بن جاؤ گے۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شادی ایسے خاندان میں نہیں کروں گا جہاں لوگوں کی نظر میری بہن کی دولت اور ہماری مارکیٹ پر ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ پورے خاندان میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ میری بہن فوزیہ کے نام ایک پوری مارکیٹ ہے جس کا کرایہ بھی اچھا خاصا آتا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میری بہن کی شادی ایسے انسان سے ہو جو اسے دل سے چاہے، اس کی دولت کے پیچھے نہ ہو بلکہ اس کی عزت کرے، اسے خوشیاں دے اور زندگی بھر اس کا ساتھ نبھائے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ پھر میری ملاقات پلوشا سے ہوئی۔ پہلی نظر میں مجھے وہ پسند آ گئی۔ وہ مجھے ہماری مارکیٹ کی ایک دکان پر نظر آئی تھی۔ مارکیٹ میں ہماری اپنی بھی ایک دکان تھی جہاں ہم سامان فروخت کرتے تھے۔ وہاں ایک لڑکا بھی بٹھایا ہوا تھا لیکن وہ اکثر کام چھوڑ کر ادھر ادھر چلا جاتا تھا، اسی میں خود بھی دکان پر توجہ دیتا تھا۔ وہی میری ملاقات پلوشا سے ہوئی اور پھر مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے پلوشا کے گھر رشتہ بھیجا اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔ میری شادی پر سب سے زیادہ خوش میری بہن فوزیہ تھی۔ بہنوں کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو خوش دیکھے، اور میری بہن تو ویسے بھی مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو فوزیہ کے لیے بھی رشتے آنا شروع ہو گئے۔ مجھے اپنی بیوی پلوشا پر پورا بھروسہ تھا۔ وہی فوزیہ کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک رشتہ مجھے بہتر لگا اور میں نے اس کا ذکر اپنی بہن سے کیا۔ فوزیہ نے کہا بھائی آپ کو جو بہتر لگے آپ وہی کریں، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ میں نے پوری محبت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے وقت میں نے اسے اتنا قیمتی سامان دیا کہ لوگ اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بھی شاید اتنا نہ دیتے ہو۔ بس ایک چیز تھی جو میں اسے لا کر نہیں دے سکتا تھا، وہ ہمارے ماں باپ تھے۔ باقی میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ حالانکہ شادی میں کسی نے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اپنی خوشی سے اپنی بہن کو بہت کچھ تحفے میں دیا۔ فوزیہ بار بار کہتی رہی کہ بھائی میرے لیے اتنا سب کچھ مت کرے، آخر میں اتنے سامان کا کیا کروں گی؟ مجھے تو زیور پہننے کا بھی شوق نہیں، سونا پہننا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ پلوشا بھی میرے ساتھ خوش تھی اور زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ فوزیہ پہلے ہر ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بیرون ملک ملازمت کرتا تھا اور وہ اکثر اپنے گھر میں اکیلی رہتی۔ جب اس کا دل گھبراتا تو وہ ہمارے پاس آ جاتی۔ ہم ساتھ کھانا کھاتے اور بچپن کی یادیں تازہ کرتے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے ہوئے خوبصورت لمحوں کو یاد کرتے۔ کئی دفعہ وہ مسکراتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو لے آتی، لیکن آہستہ آہستہ پلوشا کا رویہ فوزیہ کے ساتھ بدلنے لگا۔ میرے سامنے وہ کہتی کہ دیکھو تمہارا شوہر اگرچہ دوسرے ملک میں رہتا ہے لیکن تمہیں اپنے گھر پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ بار بار یہاں آنے سے تمہاری ساس کو تمہارے خلاف بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تمہاری نندیں آئیں گی اور تمہارا قیمتی سامان خراب کریں گی۔ بہتر ہے کہ تم اپنے گھر رہو، اپنے شوہر کا دل جیتو اور اپنے سسرال والوں کا خیال رکھو۔ فوزیہ سمجھ چکی تھی کہ میری بیوی کو اس کا بار بار آنا پسند نہیں، لیکن میں پلوشا کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا تھا کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میری بہن کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ پلوشا جو کہتی ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ فوزیہ نے ہمارے گھر آنا کم کر دیا۔ اب وہ صرف عید یا کسی خاص موقع پر ہی آتے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ پہلے اسے جڑوا بچوں سے نوازا گیا اور پھر ایک بیٹی عطا ہوئی۔ وہ 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی، لیکن ہمارے گھر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ جب بھی میں پلوشا سے اولاد کے بارے میں بات کرتا تو وہ بات ٹال دیتی اور کہتی کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ ہمیں اولاد دے دے گا۔
اس کی باتوں سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید اسے بچوں سے زیادہ کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ وہ اپنی آزاد زندگی پسند کرتی ہے۔ ایک دن میں اپنی مارکیٹ میں موجود تھا کہ اچانک مجھے ایک فون کال آئی۔ فون سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بہنوئی کا بیرون ملک ایک خوفناک حادثہ ہو گیا تھا اور وہ موقع پر ہی اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ راشد کی وفات کا سب سے بڑا صدمہ فوزیہ اور اس کے بچوں کو ہوا۔ فوزیہ کو رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے مرد ہونے کے ناطے تمام ذمہ داریاں سنبھالی۔ جب میں بہن کے پاس پہنچا تو وہ مجھ سے لپٹ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے حوصلہ دیتا رہا، لیکن اپنی آنکھوں کے آنسو نہ روک سکا۔ کفن دفن کے تمام انتظامات میں نے خود کیے اور پھر راشد کو سپرد خاک کر دیا۔ عدت مکمل ہونے تک فوزیہ اپنے سسرال میں ہی رہی۔ میں بھی اس کا حال پوچھنے جاتا رہا۔ پھر ایک دن صبح سویرے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازہ کھولا تو سامنے فوزیہ کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتی میرے سینے سے لگے رونے لگی۔ میں گھبرا گیا اور پوچھا، فوزیہ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اتنی صبح یہاں کیوں آ گئی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، بھائی میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ کہتے ہیں ہم تمہاری خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے 3 بچے ہیں۔ کل کو ان کے خرچے بڑھ جائیں گے۔ لوگوں نے دھکے مار کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ ساری رات میں نے سڑکوں پر مارے مارے پھر کر ہی گزاری اور جیسے تیسے اس گھر تک پہنچی ہوں۔ اپنی بہن کو یوں روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں تو غصے سے خون ابلنے لگا۔ میں نے بہن کو گھر بٹھایا اور جیجا کے سسرال چلا گیا۔ اس کے سسر اور دیور سے خوب لڑائی جھگڑا کیا، لیکن وہ لوگ تو کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کہنے لگے کہ جس سے اس کا رشتہ تھا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں بھی کہہ آیا کہ میری بہن مجھ پر بوجھ نہیں ہے، تم لوگوں سے بہتر اس کو رکھتا ہوں اور آگے بھی رکھوں گا۔ بہرحال میں اپنی بہن کو گھر لے آیا تھا، لیکن یہ بات پلوشا کو بہت بری لگی۔ سارے گھر کا کام فوزیہ ہی سنبھالنے لگی، لیکن میری بیوی سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز مجھے کہنے لگی کہ ہمیں فوزیہ کی دوسری شادی کروا دینی چاہیے۔ جوان ہے، خوبصورت ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی رشتہ مل جائے گا۔ میں نے جب یہ سنا تو اپنی بہن سے بھی اس کا ذکر کیا۔ فوزیہ سے کہا، تم دوسری شادی کر لو، پہلی مرتبہ تمہارے نصیب ایسے نکلے، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر مرتبہ ایسا ہی ہو۔ فوزیہ رونے لگی تھی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے سامنے کر دیا۔ روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی کیا میرا دوسرا شوہر میرے بچوں کو وہ محبت دے پائے گا جو ایک سگا باپ دیتا ہے؟ میرے بچے تو ستیلے باپ کا ظلم سہتے رہ جائیں گے۔ بیٹے تو پھر برداشت کر لیں گے، لیکن میری بیٹی، راشد کو اسے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا کرتا تھا، اگر میرا دوسرا شوہر میری بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا، اسے ڈانٹے گا، مارے گا، تو پھر بھلا میں کیسے سب کچھ برداشت کر سکوں گی؟ میری بہن صاف انکار کر چکی تھی کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی، تو میں بھی خاموش ہو گیا۔ اتنے عرصے بعد میرے گھر میں بھی خوشخبری آنے والی تھی۔ ایک روز پلوشا کی طبیعت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو پتہ چلا کہ پلوشا ماں بننے والی ہے۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گیا، لیکن مجھ سے بھی زیادہ فوزیہ خوش تھی۔ کہنے لگی کہ میں سارے گھر کی ذمہ داری سنبھال لوں گی اور اپنی بھابھی کا بھی خوب خیال رکھوں گی تاکہ ان کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ پلوشا بھی میری بہن کو نوکرانی سمجھنے لگی تھی، سارے کام اس سے کرواتی، یہاں تک کہ اپنے پاؤں بھی دبواتی، سر بھی دبواتی، ہر کام خود سے کرواتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے اولاد میں بیٹا عطا کیا۔ میری بہن نے جب پہلی مرتبہ میری اولاد کو اٹھایا تو خوشی سے رونے لگی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی، شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو صحت اور سلامتی والی اولاد عطا فرمائی ہے۔ میری بیوی اسے ڈانٹ بھی دیتی، جھڑک بھی دیتی۔ میں بھی اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر ماتھے پر بر ڈال کر اپنی بہن سے بات کرتا، تو بھی اس نے کبھی مجھ سے ایک لفظ تک نہیں نکالا۔ مسکرا کر جواب دے دیتی۔ پلوشا کو لگا کہ وہ جو کچھ بھی میری بہن کو کہتی رہی، مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ میرا سارا دھیان تو اپنے بیٹے اور اس کی طرف ہے، تو اس نے اپنی حدیں پار کرنا شروع کر دی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب میرا بیٹا بولنے کے قابل ہوا۔ کچھ دفعہ بچے ادھر ادھر سے سن کر گالیاں سیکھ جاتے ہیں۔ میرے بیٹے نے بھی گالیاں سنی تھی اور یقیناً اپنی ماں سے ہی سنی تھی، کیونکہ پلوشا اکثر غصے میں میری بہن کے بچوں کو گالیاں دے دیا کرتی تھی، انہیں کتا یا کتیا کہہ دیا کرتی تھی، اور وہیں سے میرے بیٹے نے بھی گالی سیکھ لی۔ ایک دن جب میری بہن کام کر کے آئی تو اس نے کھیلتے ہوئے بتیجے کو اٹھایا، اسے اپنی پھوپھو کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ میرے بیٹے نے پھوپھو کہنا سیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ کتیا کہہ کر بلایا کرتا تھا، اور فوزیہ ناراض ہونے کی بجائے ہنس دیا کرتی، گویا اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر اسے خوشی محسوس ہوتی، اور ایک مرتبہ بھی اس کا گال چوم لیتی اور اسے تنگ کرتی۔ وہ جب تک گالیاں نکالتا رہتا میری بہن اسے چومتی ہی رہتی۔ اگر میں اپنے سامنے یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا تو بیٹے کو ڈانٹ دیتا۔ ایک مرتبہ جب میرے سامنے اس نے فوزیہ کو گالی دی تو میں اسے ڈانٹ چکا تھا کہ خبردار جو دوبارہ تم نے پھوپھو کو گالی دے۔ پھر میں نے پلوشا کو بھی ڈانٹا کہ تم گالیاں کیوں سکھاتی ہو اسے،
جب یہ گالیاں نکالے تو اسے ڈانٹ کر مارا کرو، لیکن وہ تو مجھ سے ہی لڑ پڑی۔ کہنے لگی یہ تمہاری بہن کی ہی بدتمیز بچے ہیں، تمہاری بہن نے اپنی اولاد کو سر چڑھا رکھا ہے، ہر وقت میرا بچہ ان کے ساتھ رہتا ہے، انہوں نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ حقیقت کیا تھی میں جانتا تھا، پھر بھی میں دل سے اپنی بہن اور بھانجے بھانجیوں کے لیے محبت کم ہونے لگی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب میرے بھانجے بھانجیاں اسکول جانے کے قابل ہو گئے۔ میری بہن میرے پاس اور کہنے لگی کہ بھائی بچوں کو اسکول داخل کروانا ہے، لیکن میری بیوی پاس بیٹھی تھی اور خرچے لے کر بیٹھ گئی۔ ماہانہ خرچوں کی کتاب میرے سامنے لا کر رکھ دی۔ کہنے لگی ایک تو مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنے خرچے ہیں کہاں سے پورے ہوں گے، آگے بچے بھی اسکول جانے لگیں گے تو ہمارے خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ میں بھی اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ کہنے لگا صبر کرو، 1-2 سال بعد کروا لیں گے، بچوں کا داخلہ فی الحال مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور مارکیٹ میں کرایہ دار پیسے بھی نہیں دے رہے، جبکہ آج ہی میں ہفتے کا کرایہ لے کر آیا تھا، اور جب فوزیہ کمرے میں داخل ہوئی تو میرے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈیاں بھی موجود تھیں، جن میں فوراً تکیے کے نیچے چھپا چکا تھا۔ میری بہن نے جب یہ بات سنی تو فوراً کہنے لگی کہ بھائی پہلے میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں، ابھی تک ان کو اسکول نہیں ڈالا، بہت دیر ہو چکی ہے، ان کی عمر کے بچے تو دوسری تیسری جماعت میں پڑھ رہے ہیں، اب مزید میں کتنا انتظار کروں۔ میں کچھ نہیں بولا تھا، کچھ بولتا اس سے پہلے ہی پلوشہ کہنے لگی کہ اچھا اگر اتنا ہی شوق ہے پڑھانے کا تو جاؤ اپنے خرچے پر پڑھاؤ، میرے خرچوں پر کیوں بوجھ ڈال دیو، یہ اپنے بچوں کے خرچے پورے کرے یا تمہارے۔ میری بیوی کا اتنا کہنا تھا کہ میری بہن خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک پرانا مکان موجود تھا جہاں ہم پہلے رہا کرتے تھے، لیکن پھر شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ بہن کہنے لگی کہ میں اسی گھر میں جا کر رہ لوں گی، میں نے بھی اسے نہیں روکا، میری بہن وہاں چلے گئی، میں نے خرچے کے نام پر اس کے ہاتھ پر 1 روپیہ بھی نہیں رکھا تھا۔ گاؤں جا کر سب سے پہلے اس نے اپنا زیور بیچا، زیور کا کچھ حصہ بیچ کر اس نے سلائی مشین لی اور کپڑے سلائی کر کے وہ اپنا اور بچوں کا گزارا کرنے لگی۔ اپنے بچوں کے لیے اس نے سرکاری اسکول منتخب کیا، وہیں بچوں کو پڑھانے لگی۔ مجھے بھی اپنی بہن سے کوئی خاص غرض نہیں رہی، وہ جیے یا مرے، جیسے میرا اسے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ میں پلوشہ اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور میں 2 بچوں کا باپ بن گیا۔ میری بہن کے بچے مل جل کر تعلیم حاصل کر چکے تھے، لیکن مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے میری بہن کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ کئی سالوں بعد میرے گھر آئی تھی۔ میرے بچے تو اچھے خاصے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہے تھے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر میری بہن میرے گھر آئی اور آ کر مجھ سے کہنے لگی کہ بھائی میرے حصے کی وراثت دے دو، اماں نے جو مارکیٹیں میرے نام کرنی تھی اب وہ مجھے دے دو، تاکہ ان کے کرایوں سے میں اپنا اور بچوں کا گزارا کر سکوں۔ مجھے ان کو خوب پڑھانا لکھانا ہے اور مجھے اب پیسوں کی بھی ضرورت ہے، میری سلائی کڑھائی سے اب گھر کے خرچے نہیں چلتے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا، مجھے تو عیاشیوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسی وقت میری بیوی بولی تم یہیں آ جاؤ ہمارے پاس، گاؤں میں کہاں بچوں کو پڑھاؤ گی، یہ شہر اتنا بڑا گھر ہے، ہمارا اوپر والا پورشن ویسے بھی خالی ہے، بچوں کے ساتھ وہیں آ جاؤ، تمہارے بھائی تمہاری اولاد کو پڑھا دیں گے۔ بہن خوش ہو گئی۔ چند روز بعد وہ اپنا سامان لے کر شفٹ ہو گئے۔ جیسی پلوشہ نے مجھے کہا کہ اگر مارکیٹیں اپنی بہن کے نام کرو گے تو کروڑوں کا نقصان اٹھاؤ گے، اگر اس کے بچوں کو چند روز پڑھا دو گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، میں نے انہیں یہی بلایا اور اس کے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ لیکن آہستہ آہستہ میری بیوی نے مجھے پیسوں کا لالچ دینا شروع کر دیا، کہنے لگی کہ ایسے پیسے جاتے رہے تو ہمارے لیے کچھ بھی بچے گا نہیں، ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ یوں ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ فوزیہ کو مار دیا جائے، کیونکہ وہ میرے دماغ میں رہتی ہے، مر جائے گی تو جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سوچ کر میرے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں دودھ میں زہر ملا دیا، اپنے ہاتھوں سے وہ زہر والا دودھ اپنی بہن کو دے دیا اور کہنے لگا کہ اس کو پی لو، ربڑی والا دودھ ہے، میں سب کے لیے لایا ہوں۔ اپنے بانجے باجیوں کو تو میں پہلے ہی نیچے بیچ چکا تھا، وہ میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا دودھ پی رہے تھے، لیکن بہن کے دودھ میں زہر ملا چکا تھا۔ وہ دودھ پیتی رہی اور ساتھ ساتھ اپنی باتیں کرتی رہی۔ جیسے جیسے زہر اپنا اثر دکھانے لگا میں دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ میری بہن اندر ہی تڑپ تڑپ کر مر چکی تھی، اس کے منہ سے جاگ نکل رہا تھا اور وہ کھانس رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میں نے اپنے سارے ثبوت صاف کر دیے، پھر اپنی بہن کو بستر پر بٹھایا اور اسی سلائی سے چاقو کا وار کر دیا۔ وہ چیخنے لگے، پھر نیچے آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے بانجے بانجے اوپر گئے تو چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ تب میں بھی چیخ مار کر رونے لگا کہ میری بہن مر گئی۔ اپنے ہی ہاتھوں سے میں نے اپنی بہن کا جنازہ تیار کیا تھا۔ دل میں اور پلوشہ خوش تھے کہ اس سے جان چھوٹ گئی۔ بچوں کو ہم نے یتیم خانے بھیجنے کا سوچا، معاملہ ان کے ددیال والوں کے پاس کیا، لیکن انہوں نے بھی سختی سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے ہم کیوں پالے بھائی، ہمارے اپنے بچے ہیں۔ میں نے بھی بچوں کو یوں ہی سڑک پر چھوڑ دیا۔
بہن کے سسرال کے پاس رہنے والے ایک شخص نے جب انہیں دیکھا تو وہ میرے بھانجے باجیوں کو ایک ایسے ادارے میں چھوڑ آیا جہاں ایسے کئی لاوارث بچے رہتے تھے جن کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ میں اپنی زندگی بڑی خوشیوں سے گزارا تھا، لیکن پھر میرے بیٹے جوان ہو گئے۔ ان کے دل میں آیا کہ کینیڈا میں کاروبار کرنا ہے، مارکیٹیں بیچ دیتے ہیں۔ میں نے اپنی بہن والے ساری مارکیٹ کے کروڑوں روپے ہڑپ کیے تھے، سب کچھ اپنے بچوں کو دے دیا۔ دونوں بیٹے بیرون ملک چلے گئے، کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے بھی کہا کہ گھر اور دوسری مارکیٹ دیکھتے ہیں۔ میں نے انکار کیا، لیکن اب میں کمزور ہو چکا تھا اور وہ اپنی ضد پر قائم تھے۔ ویسے بھی انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ ہم آپ کو دوسرے گھر بلا لیں گے۔ میں نے اپنا گھر، مارکیٹ، سب کچھ بیٹوں کو دے دیا، لیکن بیٹوں کو بھی کاروبار میں بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ بیٹوں نے وہیں جا کر انگلش میڈیم لڑکیوں سے شادی کر لی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں تنگ حال ہو گیا ہوں تو جیسے جیسے مجھے بھی کینیڈا بلا لیا۔ میں وہیں رہنے لگا اور انہیں فون کرتا، پیسے مانگتا، پھر ایک باپ کو اپنے ہی بیٹوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے تھے، لیکن وہ پیسے نہ بیچتے۔ مجبور ہو کر ایک روز بھوک سے اتنا تنگ آ گیا کہ اپنا موبائل بھی پھینک دیا اور مجھے اسی مارکیٹ کے حصے پر لے آئے، اور اب میں بیٹھا سارا دن لوگوں کو آتے جاتے دیکھتا ہوں۔ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ سب کچھ میرے لیے بیکار ہو چکا ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ شاید میں نے اپنے ماں باپ کی وصیت پوری نہیں کی، اپنی بہن کو اس کا حق نہیں دیا۔ آج اگر میں اپنی بہن کو اس کا حق دے دیتا، اس کا حق نہ چھینتا، تو شاید میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ میری بہن تو میری گالی کو بھی پھول سمجھا کرتی تھی، اور میں نے کیا کیا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا، اور آج ایک بھکاری بن کر سڑکوں پر بھیک مانگتا پھرتا ہوں اور اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔